کی قسم دل خوش ہو گیا. ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اے مسلمان، اے مسلمان، یہ خطاب اہل اسلام کو ہے، اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو مدینہ منورہ روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. روضہ اقدس میں بولیے بولیے ایمانی غیرت سے بولیے، روضہ اقدس میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. میں نے کہا یہ جملہ تائید کے طور پہ کئی جگہ پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں ہاں، یہاں بندے نے ملا ہے، اس کی ملاقات کا عمل حضور پاک پہ پیش ہوا ہے. عرض اعمال کا بھی ثبوت ہے، عقیدہ حیات الانبیاء کا بھی ثبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ بھی ثبوت ہے کہ صرف انہی پر پیش ہو رہا ہے. ہاں، اس میں درود کا مسئلہ اور عرض اعمال کا مسئلہ. پہلی بات یہ ہے کہ عرض اعمال کا جو موجودہ عقیدہ ہے، یہ مولانا سرفراز نے خود لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں. عرض اعمال والا عقیدہ یہ رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صریح قرآن کے خلاف ہے اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے تاکہ میری امت دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سترتھا عنکا، کہ اے میرے محبوب تیری امت کے اعمال کو ہم تجھ سے بھی چھپا کے رکھیں گے تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو. سترتھا عنکا، تیری امت کے اعمال کو تجھ سے بھی چھپاؤں گا تاکہ تیرا امتی قیامت کے دن آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو. اس حدیث کو بوارق الغیب میں مولانا محمد منظور نعمانی نے مقام استدلال میں پیش کیا، کنز العمال میں بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ ایک دوسری حدیث یہ بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کے اعمال مجھے نہ بتایا کرو، ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مجلس میں آؤں یا مجلس سے جاؤں تو سب کے بارے میں میرا سینہ صاف ہو اور کسی سے میں ناراض نہ ہوں. اس لیے ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکتے ہیں کہ شکایت نہ لگایا کرو، اور یہ بدتی بلا کہتا ہے فرشتے صبح و شام امت کی شکایتیں لگا رہے ہیں کہ فلاں امتی نے یوں کیا، فلاں امتی نے یوں کیا. تو یہ بدتی ملا کا بدتی مسئلہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اعمال کا حساب اللہ نے کرنا ہے، اور اعمال سب کے اعمال کا جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، اور اعمال دربار الہی میں پیش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں عمل پیش ہوتے ہیں. آپ نے سوموار کو روزہ رکھا ہوا تھا، صحابی نے پوچھا روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزے والا عمل اللہ کی عدالت میں پیش ہو. تو اعمال کی جزا سزا دینے والا اللہ ہے، تو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ تو قرآن کی نص موجود ہے. بس جب اللہ ناراض ہو، مولوی پہ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو مولوی قرآن سے محروم ہو کر جھوٹے گپو ٹیشن اور حکایات اور جھوٹی روایات ان کے پیچھے چلتا ہے اور خدا کے قرآن کے قریب نہیں آتا.